فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الطارق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ سورۃ البروج میں حق تعالی جل شانہ نے کفار اور مشرکین کو تنبیہ فرمائی اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. اگر تم مسلمانوں کے ساتھ ایذا رسانی کا معاملہ کرتے رہو گے اور ان پر مصائب کے پہاڑ توڑتے رہو گے اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ایک دن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے کیے ہوئے حرکتوں کے بارے میں تم سے پوچھنے والے ہیں، تمہاری باز پرس کرنے والے ہیں اور زبردست بدلہ اور انتقام لینے والے ہیں. اور سورہ بروج میں حق تعالی جل شانہ نے اصحاب الاخدود کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس صورت میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی اور ان سے یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے قلب پر وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی. اب جو سورت کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ طارق ہے. سورہ طارق میں 17 آیتیں ہیں. اس سورت کا ایک شان نزول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور دودھ سے ان کی ضیافت فرمائی، ان کی تواضع فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو طالب دونوں بیٹھ کے کھا رہے تھے. ایک دم سے آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ سن کر
ابو طالب کو بڑا تعجب ہوا، اس پر سورہ طارق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں جو ستارے لگا کے رکھے ہیں وہ 3 مقاصد کے لیے۔ پہلا مقصد آسمان کی زینت کے لیے اللہ نے ستاروں کو لگا کے رکھا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اور سابقہ انبیاء کی قومیں ستاروں کو دیکھ کر ان کے ذریعے سے مقامات طے کرتے تھے کہ یہ ستارہ ادھر ہے تو راستہ ادھر جائے گا، اور آسمان پر یہ ستارہ ہے تو ادھر منزل ہوگی۔ تو ستاروں کو دیکھ کر راستے متعین کیا کرتے تھے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے 3 مقاصد کے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا، ایک آسمان کی زینت کے لیے، دوسرا راستے کی رہبری کے لیے، اور تیسرا شیاطین کو مارنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں جو باتیں ہوتی تھیں چوری چپکے سے ان باتوں کو سن لیا کرتے اور کاہنوں کو آ کے اس کی اطلاع دیا کرتے تھے، اور کاہن اپنے آپ کو عالم الغیب سمجھتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیاطین کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو پھر شیاطین کو آسمانوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد بھی بعض شیاطین آسمانوں میں پہنچتے ہیں کوئی غیب کی بات سننے اور معلوم کرنے کے لیے، کاہنوں کو اطلاع دینے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو حق تعالی جل شانہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ایک انگارہ، ایک ستارہ اس آنے والے شیطان کو مارا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ غیب کی باتیں سننے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو ایک ستارہ جب مارا جاتا ہے شہاب ثاقب، تو اس کے ذریعے سے آسمان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اب تو آسمانوں میں وہ جا نہیں سکتے، لیکن چوری چپکے سے بعض مرتبہ چلے جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا ہے، ایک انگارے کے ذریعے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے ایک اطلاع دی کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ایک دم سے آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں تم لوگ ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے؟ تو وہ حضرات کہنے لگے کہ زمانے جاہلیت میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو ہم یہ اندازہ لگاتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے، ہم یہ اندازہ لگاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ستارہ نہ کسی کی موت کے لیے ٹوٹتا ہے نہ کسی کے پیدا ہونے کے لیے ٹوٹتا ہے، بلکہ حق تعالی جل شانہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ فیصلہ فرمانے کے بعد جب فرشتوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید اور اللہ کے تقدس اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اور آس پاس رہنے والے فرشتے جب ان فرشتوں کی زبان سے نکلنے والی تسبیحات کو سنتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ تسبیحات آسمان دنیا تک پہنچتی ہیں۔ آسمان دنیا پر جو فرشتے مامور ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے کیا فیصلہ فرمایا،
تو بھی یہ فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ فرمایا. تو وہاں کچھ شیاطین موجود ہوتے ہیں، آسمانوں سے چوری چپ کے چلے جاتے ہیں. جب وہ غیب کی باتوں کو سننے لگتے ہیں تو حق تعالیٰ جل شانہ ایک ستارے کے ذریعے سے اس کو مارتے ہیں، جس کی وجہ سے آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ اس کی حقیقت ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس صورت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے. طارق کہتے ہیں رات کو نمودار ہونے والی، رات کو آنے والی چیز کو طارق کہتے ہیں. چونکہ ستارے دن میں دکھائی نہیں دیتے، چھپے ہوئے رہتے ہیں، رات میں دکھائی دیتے ہیں، اس واسطے ستاروں کو طارق فرمایا گیا. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ طارق کیا ہے. النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے. یہاں روشن ستارے سے کیا مراد ہے؟ عام مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ روشن ستارے سے مراد عام ستارے مراد ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے ستاروں کی. لیکن بعض علماء نے بیان فرمایا کہ روشن ستارے سے مراد زحل ستارہ مراد ہے یا ثریا ستارہ مراد ہے. بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی. ان کل نفس لما علیہا حافظ، آگے کی آیت میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر نگران مقرر نہ ہو. آدمی دیکھنے کے میں تو 4-5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے اور فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. کوئی آدمی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی نگران مقرر نہ ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر اللہ نے کرامن اور کاتبین کو لگا کے رکھا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو لکھتے ہیں. وہ کاتب اعمال فرشتے ہیں. انسان اچھا عمل کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، برا عمل کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. اب وہ اعمال نامہ جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس بندے کا فیصلہ فرمائے گا. ہر انسان کے ساتھ 4 یا 5 گواہ پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن. پہلا جو گواہ ہوگا وہ انسان کا اعمال نامہ. اعمال نامہ بھی ہے انسان کا، اچھی بری چیزیں اس کے اندر لکھی جا رہی ہیں. وہ قیامت کے دن وہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب گنہگار اور مجرمین، نافرمان، سرکش اور باغی لوگ جب اعمال نامے کو دیکھیں گے تو تعجب سے کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس کے اندر نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا گیا نہ بڑا عمل چھوڑا گیا. دنیا میں ہم جو کچھ کرتے تھے وہ ساری چیزیں اس اعمال نامے کے اندر محفوظ ہیں. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے تھے وہ ساری چیزیں ہم یہاں پا رہے ہیں. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے. تو ایک تو قیامت کے دن جو چیز پیش کی جائے گی وہ انسان کا اعمال نامہ ہوگا. دوسری چیز کیا ہے جو پیش کی جائے گی؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ نے 2 فرشتوں کو لگا کے رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ، وہ ان کا نام ہے کرامن کاتبین. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، وہ کاتب اعمال فرشتے ہیں. یہ دوسرے گواہ. تیسرا گواہ کیا ہے؟ انسان کے اعضاء،
انسان کے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے. ہم یہاں دنیا میں کچھ کر لیتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، کسی کا مال لے لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کرا، میں یہ نہیں کرا، میں وہ نہیں کرا. زبان سے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، لیکن حق تعالی جل شانہ قیامت کے دن زبان پہ مہر لگا دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن زبان پہ مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم، ہاتھ بات کریں گے. یہ ہاتھ سے کیا کیا کرے، کس کو مارے، کس کو ستائے، کس پر ظلم کرے، کس کو پکڑے، اچھی چیزوں کو پکڑے کہ خراب چیزوں کو پکڑے. اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں کا استعمال کیے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کا استعمال کیے. یہ ہاتھ گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے. انسان کے سارے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن. جب یہ چیز انسان پر مستحضر ہوگی تو انسان کوئی گناہ کرے گا، کوئی نافرمانی کرے گا؟ ارے اعمال نامہ قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے. دوسری چیز یہ کہ کرامن کاتبین جو اللہ نے لگا کے رکھے ہیں وہ اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اور تیسرا گواہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. اور چوتھی جو چیز جو گواہی دی جائے گی قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ زمین ہے. زمین، جس جگہ بیٹھ کر آدمی اللہ اللہ کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. جس جگہ بیٹھ کر آدمی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی. سورہ زلزال میں حق تعالی جل شانہ وہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین خبریں نشر کرے گی. دنیا میں بیٹھ کر کون آدمی کیا عمل کیا، کیا پلان بنایا، کیا منصوبہ بنایا، کس کو زیر کرنے کے لیے کیا کیا جھوٹی باتیں منسوخ کیا، غلط سلط باتیں منسوخ کیا. اور وہ اس جگہ کو بڑی محترم جگہ سمجھتا تھا، سمجھ کے لوگوں میں بیٹھ کے ایک آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور لوگوں میں اس کی مقبولیت کو گھٹانے کے لیے جھوٹی باتیں منسوخ کیا تھا. وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. جس طرح آج کل تو یہ سیل فونوں کا زمانہ ہے، سیل فونوں میں آج کل تو ہمارے نوجوان بچے، نوجوان کیا معمر کیا، ایک اتنا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی آج موبائل کا. جہاں دیکھیے ویڈیوگرافی ہوتی ہے، فوٹو لی جاتی ہے اور وہ فوٹو کیمرے میں قید ہو جاتی ہے. اسی طرح جس جگہ بیٹھ کر آدمی دنیا میں کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ حصہ بھی، وہ جگہ بھی محفوظ کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ جگہ حاضر کر دی جائے گی. آدمی اس کو دیکھ کر پریشان ہوگا، ارے ایک زمانہ پہلے میں نے یہ کام کیا تھا اور وہ تصویر میرے سامنے آ گئی. آدمی اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائے گا. تو کیا ہے؟ زمین گواہی دے گی. جتنے لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے اعمال میں ان کی زندگی گزرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ان کی زندگی گزرتی ہے. جس جگہ بیٹھ کر وہ لوگ وہ کام کیا کرتے ہیں وہ زمین، وہ جگہ، وہ حصہ قیامت کے دن گواہی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی شراب نوشی میں گزرتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزرتی ہے، شراب کے اڈوں پہ نظر آتے ہیں شام ہوتے ہی، وہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دے. تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر نگران مقرر نہ ہو. ہر آدمی کے ساتھ ایک نگران مقرر. بعض کتابوں میں اور خود حدیث میں اور قرآن کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا. حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد آگے کی آیت میں بات ارشاد فرما رہے ہیں انسان اپنی تخلیق پہ غور کر لے. اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ذرا غور کر لے، سوچ لے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان غور کر لے مما خلق، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا.
انسان جو کرتا ہے، حماقت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں جو بولوں گا اس کے مطابق لوگوں کو عمل کرنا ہوگا، میرا فیصلہ آخری اور قطعی فیصلہ ہوگا، سب میرے ماتحت ہیں اور سب کو کیا ہے وہی کام کرنا پڑے گا جو میں کہنے والا ہوں. انسان یہ غرے میں، حماقت میں ہوتا ہے تو انسان ذرا سوچ لے اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. انسان کی تخلیق ایک ناپاک قطرے سے ہوئی. وہ ناپاک قطرہ اگر جسم کو لگ جائے تو جسم بھی ناپاک، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک. ایسے ناپاک قطرے سے انسان کی تخلیق ہوئی. انسان کس بات پہ حماقت کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے؟ انسان خود اپنی تخلیق پہ غور کر لے. اور وہ ناپاک قطرہ نکلتا کہاں سے ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. پشت اور سینے کے درمیان سے وہ ناپاک قطرہ نکلتا ہے، منی کا قطرہ. یہاں حق تعالی جل شانہ نے دو چیزیں بیان فرمائی، صلب اور ترائب. صلب کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کے حصے کو، اور ترائب سینے کی ہڈیاں، سینہ. تو مرد کی منی پشت سے نکلتی ہے، پشت سے، پیٹھ سے نکلتی ہے، اور عورت کی منی سینے سے نکلتی ہے. یہاں حق تعالی جل شانہ نے دو چیزیں بیان فرمائی، صلب اور ترائب. یہ کہہ کر پورے بدن کو مراد لیا ہے. یہ انسان کے دو اہم اعضاء ہیں، پشت اور سینہ. انسانی اعضاء میں سے یہ دو اہم اعضاء ہیں. یہ کہہ کر حق تعالی جل شانہ نے پورے بدن کو مراد لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ منی جو نکلتی ہے مرد کی اور عورت کی، پورے جسم سے نکلتی ہے. اور اعضاء انسانی کے ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مرد کی منی جو نکلتی ہے وہ پورے جسم سے نکلتی ہے، اور عورت کی جو منی نکلتی ہے وہ بھی پورے جسم سے نکلتی ہے. تو اس لیے حق تعالی جل شانہ نے صلب اور ترائب کہہ کر پورے بدن کو مراد لیا ہے. حق تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. حق تعالی جل شانہ نے عجیب اسلوب میں، عجیب انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، ارے کیا تو ایک منی کا قطرہ نہ تھا؟ الم یکن نطفہ، کیا تو ایک منی کا قطرہ نہ تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اعضاء کو درست فرمایا، تجھے پیدا فرمایا، ہر چیز مناسب عطا فرمائی، اور دو صنفیں بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مرد کو مذکر کو بھی بنایا اور مؤنث کو بھی بنایا. یہ کون کر رہے ہیں؟ حق تعالی جل شانہ ہے. کسی میں کوئی طاقت تو کوئی مذکر کو پیدا کرے، کوئی مؤنث کو پیدا کرے؟ یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں حق تعالی جل شانہ کر رہے ہیں. ارے ایک ناپاک قطرہ جب ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس کے اندر جو عجیب و غریب تبدیلیاں ہوتی ہیں. سورہ 17ویں پارے میں سورہ حج میں حق تعالی جل شانہ نے بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء. حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں اگر تم آخرت کے بارے میں شک کرتے ہو، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک کرتے ہو، ارے ذرا سوچ لو اپنی تخلیق کے بارے میں. حق تعالی جل شانہ نے تم کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم کو جو پیدا فرمائے مٹی سے پیدا فرمائے. اس کے بعد توالد و تناسل کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ایک نطفے سے ہوا، ایک ناپاک قطرے سے ہوا. ثم من نطفہ، جب وہ نطفہ ماں کے رحم میں پہنچا، کچھ دن وہاں رہا، رہنے کے بعد پھر وہ کیا ہوا؟ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوا. ثم من نطفہ ثم من علقہ، پھر کچھ دن رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر گوشت کو پیدا فرمایا، ہڈیوں کو پیدا فرمایا. جب 9 مہینے مکمل ہو گئے تو ایک حسین و جمیل شکل میں ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوا. یہ سب کون کر رہے ہیں؟ یہ حق تعالی جل شانہ کر رہے ہیں. تو انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا.
وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. انہو علی رجعہ لقادر. یہ تمام مضامین بیان کرنے کے بعد حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں سے یاد رکھو بے شک وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. ایک ناپاک قطرے سے تم کو پیدا کیا تو دوبارہ تم کو پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے. ارے کوئی سانچے کے بغیر، کوئی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے امر کن سے کائنات کو اور ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ارے حق تعالیٰ جل شانہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، انسانوں کی تخلیق کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو لوٹائے گا. انسان جب مر جائے گا، مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اللہ پر آسان ہے. دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ارے مشکل اس کب ہوتی؟ بغیر کسی سانچے کے کوئی چیز دنیا میں وجود میں لائے تو یہ چیز تو مشکل کی ہے نا. ایک چیز پیدا ہو گئی، پیدا ہونے کے بعد اللہ نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اتارنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کرنا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اللہ پر آسان ہے. تو إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، حق تعالیٰ جل شانہ آگے کی آیت میں یہ بات فرماتے ہیں جس دن بھید کھولے جائیں گے. قیامت کے دن انسانوں کے بھید، انسانوں کے راز کھولے جائیں گے. دلوں میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی رہتی ہیں، آدمی دنیا میں اظہار نہیں کرتا، سامنے تو بڑا ہی محبت کرنے والا دکھائی دیتا ہے. لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں میرا کتنا گرویدہ ہے، کتنا عاشق ہے، اندر سے کتنی نفرت بھری ہوئی ہے، کتنا بغض ہے اس کے اندر. یہ چیز تو دکھائی دینے والی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن سارے بھیدوں کو کھولا جائے گا. حق تعالیٰ جل شانہ بولیں گے اچھا تو دنیا سے اس آدمی سے نفرت کرتا تھا، اس سے بغض کرتا تھا، اور یہ کام تو کیا، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ایک آدمی کو تو نے ذلیل کر دیا اور اس کے مقام کو گھٹانے کے لیے تو نے مختلف حربے استعمال کیے. وہ سارے بھید انسان کے کھولے جائیں گے قیامت کے دن. اور علماء نے یہ بھی بیان فرمایا عقائد صحیحہ تھے اس کے دل میں یا نیات فاسدہ، غلط خیالات تھے، جو کچھ بھی دل کے اندر پوشیدہ تھے وہ ساری چیزیں قیامت کے دن کھولے جائیں گے، راز کو ظاہر کر دیا جائے گا. اس وقت انسان پریشان ہو جائے گا، ارے یہ چیزیں تو میرے دل میں چھپی ہوئی تھی. حق تعالیٰ جل شانہ وہ ساری چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں. تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جس دن بھید کھولے جائیں گے، واضح کر دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، پس اس وقت اس کو کوئی قوت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی حامی نہیں ہوگا. قوت نہیں ہوگی کا مطلب کیا ہے؟ بھید جو اس کے تھے، عقائد صحیحہ اس کے دل میں نہیں تھے، اور برے خیالات تھے اور برے جذبات اس کے دل میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر عذاب کا فیصلہ فرمائیں گے. لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. اس وقت آدمی کو کوئی قوت نہیں ہوگی، یہ نہیں بول سکے گا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. ہے ہمت بول سکے اللہ کے پاس؟ کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی. ولا ناصر، کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا. ہے آخرت میں تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سب حضرات پسینے میں شرابور ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہوں گے. وہاں تو کوئی مدد کرنے والا نہیں. ارے دنیا میں خود مدد نہیں کرتے. پیسے والا ہے، اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے تو لوگ قریب ہیں. وہی پیسے والا غریب ہو گیا تو قریب آنا بھی گوارا نہیں کرتے، بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. جو اچھے عہدے پہ ہے تو لوگ بار بار آ کے اس سے ان کے پاس آتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. جب آدمی عہدے سے برطرف ہو جاتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے. یا دنیا میں کوئی حمایتی نہیں ہے تو آخرت میں کون ہوگا حمایتی؟ فما لہ من قوت ولا ناصر، پس اس وقت اس کو نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا. والسماء ذات الرجع، حق تعالی جل شانہ آگے کی آیت میں بات ارشاد فرما رہے ہیں
قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے۔ رجع یرجع، رجعن کے معنی لوٹنا، باب ضربہ سے ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے بارش کو رجع سے تعبیر فرمایا۔ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی بارش کو وقتاً فوقتاً لوٹاتے رہتے ہیں، ہوتی رہتی ہے نا بارش، وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، تو حق تعالی جل شانہ نے بارش کو رجع سے تعبیر فرمایا۔ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ رجع اس بارش کو کہتے ہیں جو پے در پہ ہو کر لگاتار ہو کر رک جائے، پھر اس کے بعد پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے، اس کو رجع کہتے ہیں۔ تو قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے، والارض ذات الصرع، اور زمین جو کیا ہے پھٹ جاتی ہے۔ جب آدمی زمین میں بیج بوتا ہے تو بیج بونے کے نتیجے میں جب اس سے کچھ شاخیں نکلنے لگتی ہیں، پودا نکلنے لگتا ہے، تو زمین کیا ہے پھٹنے لگتی ہے۔ انہ لقول فصل، اس کے بعد حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ کرنے والا یہ کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یقینی بات ہے، حق بات ہے، ہونے والی بات ہے اور ہو کر رہے گی۔ جو کچھ مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ سب کچھ درست ہیں، حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم الشان کلام قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن ایسا ہے لوگوں کی رہبری کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ یہ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، شفاء للناس ہے، اور بہت سی باتیں اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ جب آدمی اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے اور اس کے فرامین کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے، اور یہ تصور اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سچ ہیں، حق ہیں اور ہونے والی ہیں، تو حق تعالی جل شانہ وہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام۔ وما ہوا بالہزل، اور اس قرآن کے اندر کوئی لغو اور بیکار بات نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین تو یہ کہا کرتے تھے نا، اساطیر الاولین قرآن کو کہا کرتے تھے، پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ حالانکہ جو قصے کہانیاں، جو انبیاء کے جو قصے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کر لیں، اس واسطے سے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن کفار و مشرکین قرآن مجید کو اساطیر الاولین کہتے تھے، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں اس کے اندر بیان کی گئی، تو اس کے اندر کوئی لغو اور بیکار بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ کفار اور مشرکین حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو صحیح اور درست ہونے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور طرح طرح کی یہ لوگ کیا ہے تدبیریں کر رہے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بھی ایک تدبیر ہے، میری بھی ایک تدبیر ہے۔ جب آدمی کے دل و دماغ پر کیا ہے کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے اور آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن آدمی تعصب کی بنیاد پر، ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر حق کو قبول نہیں کرتا، اس کا دل تو مانتا ہے لیکن آدمی جھکنے کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور طرح طرح کی تدبیر کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو حق تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں کہ کفار و مشرکین طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تدبیر کر رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں تدبیر کرنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، کرو تم جو کچھ کرنا ہے کرو، قرآن کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کہتے ہو کہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اور بہت کچھ تم کہتے ہو، تم طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو میں تم کو ڈھیل دے رہا ہوں، جب پکڑنے پہ آؤں گا تو ایسا پکڑوں گا میری پکڑ کے برابر کوئی پکڑ نہیں سکتا۔
فمهل الكافرین امهلهم رویدا، پس کافرین کو مہلت دیجیے، ان کو تھوڑے دن یوں ہی رہنے دیجیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اے نبی آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ آپ کا کام کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اعلاء کلمت اللہ، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا، وحدانیت کا درس دینا، اور لوگوں کے دلوں میں بات مضبوط کرنا۔ جو کچھ ہوتا ہے خالق اور مالک سے ہوتا ہے، پالنہار سے ہوتا ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ان کافروں کی باتوں میں آپ مت آ جائیے، آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکریں اور کوششیں کرتے جائیے۔ میں ان کا انتقام لینے والا ہوں، یا تو دنیا میں ان کا انتقام لوں گا، یا نہیں تو پھر مرنے کے بعد تو ان کو سزا اور جو مصیبتیں جو پریشانیاں ہیں وہ تو ہونے والی ہیں، قبل الموت یا بعد الموت، بہرحال ان کے ساتھ تو مصائب اور پریشانیاں آنے والی ہیں۔ یہ سورہ طارق کا کے ترجمہ اور قدر تشریح تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم ان باتوں پہ غور کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔